Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? Hope you will be fine inshallah. Students, as you know, we were reading unit number 9. This is the age of empires, and we have read about the new empires of Muslim world, which were the Ottoman, the Timurids and the Safavids. Today we will start from the reawakening of Europe. یورپ کا دوبارہ سے زندہ ہونا، نیا آغاز، جیسا کہ ہم پریویس لیسن میں پڑھ چکے ہیں، ڈارک ایجز آف یورپ. یورپ میں ایک زمانہ یہ بھی آیا تھا کہ بالکل اس کی تہذیب، اخلاق ختم ہو چکا تھا، ایجوکیشن اور لرننگ سے بالکل ختم ہو گئے تھے، اور وہ ڈارک ایجز اس کے کہلاتے ہیں. پھر ایک دوبارہ سے ان کے اندر ایک ریوائول ہوا، دوبارہ سے ان کے اندر جو ہے وہ اسٹرگل انہوں نے شروع کی اور ایجوکیشن اور لرننگ کی طرف آگے. اور یہی ٹاپک جو ہے وہ اب آج ہم سٹارٹ کریں گے، ری اویکننگ آف یورپ. یورپ کا نیا آغاز، نیا دور یا دوبارہ سے زندہ ہونا. In the previous period 750 to 1258, many Europeans had learned Arabic and had started trying out some of the ideas developed in the Muslim world. مسلم دنیا سے جو انہوں نے نئے نئے آئیڈیاز سیکھے، چیزیں سیکھی، اور خاص طور پہ جو اسپین میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا انفلوئنس تھا، اس سے بہت زیادہ وہ متاثر ہوئے تھے یورپینز. اور جب وہ یورپ میں گئے، انہوں نے اس سائڈ پہ وہی مسلمانوں کے جو طریقہ کار تھے، جو ان کے آئیڈیاز تھے، وہ اپلائی کرنا شروع کیے. As you have read in the previous chapter, that was the beginning of the medieval period in Europe. اور جب انہوں نے مسلمانوں سے سیکھے ہوئے طریقے، ان کے انداز، ان کے طریقہ کار اور مسلمانوں کی لرننگ جو ہے وہ سب انہوں نے اپلائی کرنا شروع کی، تو وہ وہاں پر ایک نئے سرے سے جو ہے وہ تازگی شروع ہو گئی، ایک نیا دور شروع ہو گیا جسے میڈیول پیریڈ کہا جاتا ہے. دا رینیسنس ہوتا ہے اثر نو، زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا. When the Turks captured Constantinople in 1453, the Christians of that city moved to Europe. جب ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تو 1453 میں، جو ابھی ہم نے پیچھے پریویس پیراگراف میں پڑھا تھا، یہاں پر سلطان محمد اور پھر اس کے بعد ترکوں نے جو ہے وہ کانسٹینٹینوپل بھی فتح کر لیا تھا. تو یہاں سے جب یہ یورپینز موو ہوئے، کرسچن یہاں سے گئے یورپ کی طرف، they took their books with them. وہ اپنے ساتھ ساتھ وہاں کی جو بکس تھیں، کتابیں تھیں، وہ اپنے ساتھ لے گئے. and this started a new period in the history of Europe. اور اس کے ذریعے یورپ میں ایک نئی تاریخ کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا. it was called the Renaissance, which means rebirth, جس کو اثر نو، زندہ ہونا یا پھر rebirth، دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ پیدا ہونا کہتے ہیں. In the next 150 years, Europeans rediscovered ancient Greek and Latin writers just as the Arabs had rediscovered them some 500 years earlier. جب یورپینز یہاں سے گئے، قسطنطنیہ سے گئے، اپنے ساتھ بکس لے گئے، اور جو مسلمانوں کا طریقہ کار انہوں نے دیکھا تھا، ان کے جو آئیڈیاز تھے، جو ان کی جو رسم و رواج تھے، طریقہ کار تھا، وہ ساری چیزیں سیکھی انہوں نے، اور پھر اپنے یورپ میں جا کر انہوں نے جو ہے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا. اور تقریباً اگلے 150 سالوں کے اندر کیا ہوا کہ یورپینز نے جو بہت عرصہ پہلے اپنی جو یونانی اور لاطینی رائٹرز کی بکس تھیں، کتابیں تھیں، ان کو انہوں نے ختم کر دیا تھا. پڑھتے نہیں تھے، کسی کو پڑھنے کے لیے انکریج بھی نہیں کرتے تھے. انہوں نے اس کو دوبارہ ری ڈسکور کیا، دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کیا، جس طرح سے عربوں نے کیا تھا 500 سال پہلے. However, the Arabs had taken care to keep out the concepts of idolatry, which were included in Greek and Latin writings, as you have studied with regards to Alif Laila wal Layl in chapter 2. Literature سے related جو ہم نے چیپٹر 2 میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا، وہ الف لیلا کی جو سٹوریز تھیں اور ان کو کس طرح سے بیان کیا گیا، وہ سارا کچھ ہم نے چیپٹر 2 میں پڑھ لیا تھا. وہ کانسیپٹس جو ہیں، عربوں نے تو اس نظریات کو، اس سوچ کو زندہ رکھا تھا اپنی رائٹنگز میں بھی، لیکن دس ڈڈ ناٹ ہیپن ان یورپ. یورپ میں ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے جو آئیڈولیٹری کے کانسیپٹس تھے، بت پرستی کے جو ان کے نظریات تھے، جو ان کی سوچیں تھیں، وہ چیز یورپ کے اندر نہیں ہوئی. Hence, along with many good things from Greek and Latin heritage, many concepts of idolatry also seeped into European thought. جو یورپین
فکر تھی، سوچ تھی اس میں کہیں نہ کہیں جو یہ آئیڈولیٹری کے تصور تھا، نظریات تھے بت پرستی کے، اور پھر اس کے حوالے سے جو ڈفرینٹ سٹوریز جیسے عربوں نے اپنی بکس کے اندر رکھی تھیں، وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اس کے اندر جو یورپینز کی سوچ تھی ان کو ورثے میں ملی ہوئی یا پریویس جو ان کی تاریخ کے حوالے سے تھی وہ کہیں نہ کہیں موجود تھی ان کے اندر. لیٹن، گریک اینڈ عربک ور دا امپورٹنٹ لینگویجز ان یورپ ایٹ دیٹ ٹائم. جو شروع کا وقت تھا جب یہاں سے کانسٹینٹینوپل سے یہ گئے، اور اس کے بعد 150 ایئرس کے بیچ میں لاطینی، یونانی اور عربی جو لینگویجز تھیں، زبانیں تھیں، وہ بہت امپورٹنٹ تھیں اس وقت میں. ایٹ دا ٹائم آف دا رینیسنس، یعنی جو بالکل نیا دور ان کا شروع ہوا تھا، اس دور میں یہ 3 زبانیں بہت امپورٹنٹ تھیں. بٹ ریجنل لینگویجز سچ ایز فرینچ، اسپینش، اٹالین، جرمن اینڈ انگلش آلسو بیکیم ریچ ان لٹریچر. لیکن اس کے علاوہ جو وہاں کی علاقائی زبانیں تھیں جو اپنے اپنے ریاستوں میں، ملک میں بولی جاتی تھیں، جیسے اسپینش تھی، اٹالین زبان لینگویج تھی، جرمن تھی، انگلش بھی، تو وہاں کے لٹریچر میں پھر یہ علاقائی زبانیں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ حیثیت رکھنے شروع ہو گئیں، بہت امپورٹنٹ ہو گئیں. فار انسٹنس ولیم شیکسپیئر 1564 to 1616، ولیم شیکسپیئر جو ان کا بہت ہی مشہور رائٹر ہے اور بہت ہی مشہور آج تک جو ہے اس کی رائٹنگز جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، اس کے پلیز جو ہیں وہ اسٹیج پر دکھائے جاتے ہیں. اس کی مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے. who was probably the greatest writer of that period. اس وقت کا، اس دور کا عظیم ترین رائٹر تھا یہ ولیم شیکسپیئر. tried to purify the literature of England through plays، اور اس نے کوشش کی جو انگلینڈ کا لٹریچر ہے، انگلینڈ کا جو ادب تھا، جو رائٹنگز تھیں، اس کو کسی نہ کسی طرح سے پیوریفائی کرے، خالص کرے، صاف کرے. which became popular among the common masses as well as the rulers. اور اس کے جو پلیز تھے شیکسپیئر کے، وہ جو ہیں بہت پاپولر ہوئے تھے، بہت مشہور ہوئے تھے عام لوگوں میں بھی اور رولرز میں بھی، یعنی بادشاہ جو امیر اور دولت مند لوگ تھے ان میں بھی، اور جو بہت غریب عام عوام تھی وہ بھی اس کے پلیز کو بہت زیادہ پسند کرتی تھیں. سی دا امپیکٹ آف شیکسپیئرز بیلو. آپ کو آگے جو شیکسپیئر کا جو امپیکٹ تھا، اثر تھا عوام کے اوپر، اور کس طرح سے اس کی پلیس کے تھرو یہاں پر لوگوں میں جو ہے وہ جوش اور جذبہ بھی پیدا ہوا اور نئی سوچ ان کے اندر پیدا ہوئی، وہ ہم نیکسٹ ٹاپکس میں پڑھیں گے. رینیسنس سے ریلیٹڈ کوشچن آپ کا ایکسرسائز میں موجود ہے. کوشچن نمبر 2، ہاؤ ڈیڈ دا رینیسنس اکر. اثر نو یا دوبارہ زندہ ہونے کا جو پیریڈ ہے یورپ کا، وہ کس طرح سے ہوا. ٹاپک دا رینیسنس، فرسٹ پیراگراف اس میں آنسر آئے گا پورا. وین دا ترکس کیپچرڈ، یہاں سے شروع ہوگا، اور 4th لائن میں مینز ری برتھ یہاں تک. یہ آپ کا کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے. یہ پورا ہی پیراگراف چھوٹا سا ہے، زیادہ لینتھی نہیں ہے. آپ نے اس کو کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.